میں بیسکلی ایک محتاط رد عمل دینا چاہ رہا تھا تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری کے معاملے پر، اور جس طرح سے ان کو سزا سنائی گئی ہے 5 سال کے لیے وہ نااہل ہو چکے ہیں، 3 سال کی ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے اور جرمانہ بھی ظاہر ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھایا سجا گیا، مارا کھبا گیا، جس طرح سے میں بارہا تذکرہ کرتا ہوں، بتایا گیا کہ لے جائیں گے اڈیالہ، لے گئے اٹک، اور اس کے لیے بھی ایک بڑی پلاننگ شامل تھی 3 بڑوں کی، اور جس میں پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ اور جس طریقے سے طریقہ کار اپنایا گیا، ایک خدشہ تھا کہ شاید 9 مئی جیسا واقعہ پھر رونما ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ تھا بہرحال کہ ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے جو ایک پورا ایک نیریٹو بنایا گیا تھا، 1 سال تک اداروں کو جس طرح سے بدنام کیا گیا تھا، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور باقی لوگوں کو جس طرح سے نشانے پر رکھا گیا تھا، اس کے بعد سے لگ یہ رہا تھا کہ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ۔ لیکن 9 مئی کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہوئی، اور وہ بھی جو رد عمل تھا خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے پر، اور جب تک سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، وہ رد عمل سیاسی نہیں تھا، وہ جتھوں کی سیاست تھی، یعنی کہ جتھوں کے ذریعے پرتشدد رویہ اپنایا جانا، اس کے ذریعے اداروں کو اور املاک کو نقصان پہنچانا۔ تو بہرحال جس طریقے سے اس کے بعد یہ تحریک انصاف منظر عام پر سے غائب ہوئی، کچھ لوگ اپنی پارٹی کا ساتھ چھوڑ گئے، کچھ لوگ منظر عام سے ہٹ گئے، عوام نے بھی ظاہر ہے کہ پہلے انہیں لگتا تھا کہ دے آر انونسبل جو تحریک انصاف کے کارکن تھے، بعد میں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس کے اوپر محتاط رد عمل۔ تو یہ ایک بیسکلی میں اسیسمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر اپنا تجزیہ دینے سے پہلے کہ ہاؤ ڈو پیپل رسپونڈ ٹو دیٹ۔ حالانکہ خان صاحب نے اس گرفتاری سے پہلے بھی ایک ریکارڈڈ پیغام اپنا دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مذمت بھی کی تھی اپنی گرفتاری کی اسقط، اور اس حوالے سے لوگوں کو احتجاج کی کال بھی دی تھی، لیکن لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہومیوپیتھک اس پر رسپانس دیتے نظر آئے ہیں، اور پارٹی رہنماؤں کی جانب سے جو بچے کچھ ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق پرامن احتجاج کریں گے۔ اچھا، اب یہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے کیا؟ بیسکلی محسن راجہ صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی میں یہ ایک ریفرنس اسپیکر صاحب کو بھیجا گیا تھا، اسپیکر صاحب کی جانب سے پھر الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا۔ معاملہ سیدھا سا تھا کہ جی توشہ خانہ میں سے جو تحائف تھے ان کی قیمت اس طرح سے نہیں ادا کی گئی، اور ان کو بیچا گیا، ان کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا، اسیسمنٹ کم لگوائی گئی، اور یہ سارے معاملات رہے۔ تو پہلے تو 20% پیسے پے کیے جاتے تھے، پھر 50% پے کر کے چیزیں رکھی گئیں، 30,000 سے کم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ مفت میں رکھ سکتے ہیں، تو وہ سارے معاملات اپنی جگہ تھے۔ تو اس میں کئی گھڑیاں تھیں، ایک تو مطلب بڑی ایک کلیکٹیبل آئٹم تھا خانہ کعبہ کے جو ایک سمبل والی گھڑی، وہ بہت قیمتی ایک گھڑی تھی، وہ اس کی مارکیٹ ویلیو کچھ تھی، کیا لگوائی گئی، کس طریقے سے اسے بیچا گیا، وہ سارا آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر کپلنگس تھے، مختلف اور رولیکس کی گھڑیاں تھیں، مطلب کمال چیزیں تھیں۔ پھر ان کو 2019-2020 کے گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کیا گیا، اس حوالے سے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا۔ تو پھر اس کے اوپر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمایوں دلاور صاحب جو کہ سیشن جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ اٹس بیانڈ ڈاؤٹ کہ اس میں واقعتاً کرپشن کی گئی ہے اور بددیانتی کی گئی ہے، اور اس کے تحت وہ نااہل قرار پاتے ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ان کے وکیل خواجہ حارث کا بھی جو کردار تھا، خواجہ حارث صاحب آپ اندازہ کیجئے کہ نواز شریف کے ساتھ تھے تو ان کو سزا ہو گئی، خان صاحب کے ساتھ آئے تو ان کو سزا ہو گئی، اور ابھی آج کل میں کل سے یہ دیکھ رہا ہوں بیسکلی کہ جو لوگ تجزیہ دے رہے ہیں وہ بات کریں کہ جی صرف توشہ خانے سے گھڑی لینے کے معاملے پہ جی سزا سنا دی۔ بھائی تو نون لیگ کا نیریٹو بھی تو یہی تھا نا کہ اپنے بیٹوں سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا، اقامہ کے معاملے پر نااہل کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے اپنا نیریٹو ہے اس حوالے سے کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ان کے مطابق ہوئیں وہ کس بنیاد پر ہوئیں، خبروں کے ٹرائل کی بات وہ بھی کرتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ سیاست کریں لیکن محتاط رہ کر سیاست کریں۔ اس وقت اگر نواز شریف کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ غلط تھا تو پھر یہ بھی آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن اگر اس وقت صحیح تھا ابھی غلط ہے یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، سیاسی پریزنس تو ان کی ایسا رہی نہیں، اور سزا ان کو ہو چکی ہے، گرفتاری کے بعد کوئی ایسا ریئیکشن بھی سامنے نہیں آیا جس کی توقع شاید کسی کو ہو، رہنما بھی تتر بتر ہو گئے ہیں۔ اب ہے کہ اپیل کر سکتے ہیں، اپیل یہ ہے کہ سیشن کورٹ سے فیصلہ آیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر سپریم کورٹ کا آپشن کے پاس باقی بچے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹیاں وٹیاں جس طرح سے جج صاحبان کی ہوئی ہے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم
لیکن سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. خان صاحب نے بات چیت کے دروازے از خود بند کیے تھے, تمام جماعتوں کو چور اور لٹیرا کہا تھا, ہائی مورل گراؤنڈ پر کھڑے رہے تھے. لیکن جب یہ توشہ خانے کا ریفرنس سامنے آیا اور باقی معاملات سامنے آئے تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی ایک ظاہر ہے ایک انسان ہے جن سے غلطیاں ہوئیں, اور ان غلطیوں پر نادم ہونے کے بجائے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے. تو اس واقعے سے کسی بھی سیاسی جماعت کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. لیکن سبق سیکھا جانا چاہیے اور وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو کوئی دوسری اس سے پہلے جماعت کرتی رہی. اسٹے ٹیونڈ فار مور.